بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحو کورس کی یہ دوسری ویڈیو ہے۔ پہلی ویڈیو کے اندر ہم نے اسم، فعل اور حرف کی پہچان آپ کو بتا دی تھی۔ اس سبق کے ساتھ اس لیکچر کے ذریعے ہو سکتا ہے کچھ اسموں کی آپ کو پہچان یقیناً ہوئی ہوگی، جیسے بہت سی ایسے آسان اسم تھے، آسان نشانیاں تھیں، جیسے الف لام ہے، اس کے ذریعے آسانی سے پتہ چل جاتا ہے اسم ہے، تنوین ہو اس سے پتہ چل جاتا ہے اسم ہے۔ اسی طرح اگر پیچھے حرف جر ہے اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے اسم ہے، گول تا ہو اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے اسم ہے۔ لیکن آج ہم اسم کے بارے میں ہی آپ کو مزید بتائیں گے، اس سے آپ کو مزید اسم کی پہچان ہوگی۔ اسم کی پہچان کرنا ابھی تک کوئی اتنا آسان نہیں ہے، یہ تو آپ نے دو چار چیزوں کے جو نشانیاں تھیں وہ دیکھ کر آپ نے اسم کی پہچان حاصل کر لی ہے۔ بہت سے اسم ایسے ہیں جن کی پہچان کے لیے آپ کو تفصیل کی ضرورت ہے۔ تو اب جو اسم آپ نے پہچانے ہیں نا، تو انہی میں آپ نے غور و فکر کرنا ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ ان جو اسم آپ نے پہچانے ہیں نا، تو ان کو آپ کلر دے دیں، ریڈ کلر دے دیں یا میرون کلر دے دیں، کوئی بھی کلر آپ دے سکتے ہیں۔ تو اس سے آپ کی جو نظر ہے وہ بار بار ان پر رہے گی، اور انہی اسموں میں آپ نے غور و فکر کرنا ہے اور مزید اسم کی قسمیں پہچاننی ہیں۔ اس لیے آپ ان کو نشان لگا لیں یا پھر آپ ان کو کلر دے دیں ڈاکس کے اندر۔ اس کا بھی میں طریقہ آپ کو جو ہے وہ گروپ کے اندر بتا دوں گا کہ کس طرح آپ نے نشان لگانے ہیں۔ تو جب آپ نے پہچان لیا کہ یہ بھی اسم ہے، یہ اسم ہے، اب آپ نے پہچاننا ہے کہ کون سا اسم معرفہ ہے، کون سا اسم نکرہ ہے۔ تو معرفہ نکرہ کی پہچان سے بھی آپ کو مزید اسموں کی بھی پہچان ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ معرفہ کی بھی پہچان ہوگی۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جس پر الف لام ہو وہ معرفہ ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے اسم ہوں گے جن پر آپ نے الف لام دیکھا ہوگا تو وہ معرفہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو نام ہوگا وہ بھی معرفہ ہے، جیسے شہر مکہ کا نام مکہ ہے تو وہ بھی معرفہ ہے۔ محمد نام ہے، اور شخصوں کے نام ہوں، افراد کے نام ہوں، انسانوں کے نام ہوں، یا علاقوں کے نام ہوں، شہروں کے نام ہوں، ملکوں کے نام ہوں، یہ سارے کے سارے معرفہ ہوتے ہیں۔ دو نشانی آپ کو معلوم ہو گئیں، معرفہ کی دو قسموں کا پتہ چل گیا۔ تیسری قسم یہ ہے کہ جس کے پہلے حرف ندا ہو وہ بھی معرفہ ہوتا ہے، جیسے یا رسول اللہ، اس میں رسول سے پہلے یا حرف ندا ہے تو رسول بھی معرفہ ہے۔ تو یہ بھی آسان پہچان ہے، لیکن اس کا استعمال بہت کم ہوتا ہے۔ زیادہ تر وہ جو دوسری پہلی دو قسمیں میں نے بتائی ہیں اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح معرفہ کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ ضمیر ہو، ضمیر سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ معرفہ ہے، جیسے ہو ہما ہم ہا ہما ہننا، کا کما کم کی کما کننا۔ ضمیریں جو ہے وہ 70 ہیں، تو وہ ضمیروں کا جو PDF ہے وہ بھی میں آپ کو بھیج دوں گا آج انشاءاللہ العزیز گروپ کے اندر، تو ان کو بھی اس کے ذریعے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لفظ، یہ اسم معرفہ ہے۔ اس سے مزید اسموں کی بھی پہچان ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اب تک آپ نے اسم ضمیر کی پہچان حاصل نہیں کی تھی، اب آپ کو ضمیر کی بھی پہچان ہوگی۔ اسی طرح اسم اشارہ، یہ چوتھی قسم ہو گئی، ابھی پانچویں قسم ہے اسم اشارہ۔ تو جو اسم اشارہ ہوگا وہ بھی معرفہ ہوتا ہے۔ زیادہ تر اسم اشارہ اولئکا، ھذا، ھذہ، تلکا، ذالکا، یہ لفظ زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن سارے اسم اشارہ میں آپ کو بتا دوں گا PDF کی صورت میں، اس میں سارے اسم اشارہ لکھے ہوئے ہیں، تو ان کو آپ دیکھ لیجئے گا، اس کے ذریعے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اسم اشارہ ہے۔ تو یہ قسمیں ہو گئیں، 5 قسمیں ہو گئیں۔ چھٹی قسم یہ ہے اسم موصول۔ تو جو اسم موصول ہوگا وہ بھی سارے میں نے اسم موصول آپ کو دے دیے ہیں، اس کے ذریعے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اسم موصول ہے۔ اسم کا بھی پتہ چل جائے گا، معرفہ کا بھی پتہ چل جائے گا، دونوں چیزوں کا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اسی طرح 7ویں قسم ہے کہ معرفہ کی طرف مضاف ہو۔ جو اسم معرفہ کی طرف مضاف ہوگا وہ اسم بھی معرفہ ہوگا، لیکن یہ والی قسم پہچاننا تھوڑا سا مشکل ہے۔ اس کو میں اگلی دفعہ آپ کو سمجھاؤں گا، اگلے سبق کے اندر سمجھاؤں گا۔ ابھی آپ نے یہ معرفہ کی 6 قسمیں سمجھ لی ہیں، الف لام ہو، نام ہو، حرف ندا ہو، اسم اشارہ، اسم موصول، اسم ضمیر۔ تو یہ جو ہے وہ آپ نے نشاندہی کر کے، اس کو آپ نے کلر دے کر، اس کا اسکرین شاٹ لے کر آپ نے مجھے گروپ کے اندر بھیج دینا ہے۔ مجھے پتہ چل جائے گا کہ ہاں آپ کو معرفہ کی پہچان ہو گئی ہے۔ معرفہ کے لیے آپ نے الگ کلر دے دینا ہے اور نکرہ کے لیے آپ نے الگ کلر دینا ہے۔ تو جو معرفہ نہیں ہوگا وہ نکرہ ہوگا۔ یہ تو سمپل سے مثال ہے۔ تو ویسے اس کی تعریف تو آپ نے پڑھی ہوگی، عام شے کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے اس کو نکرہ بولتے ہیں، اور جو خاص چیز کے لیے بولا جاتا ہے اس کو معرفہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ
جیسے رجل عام مردوں کے لیے بولا جاتا ہے، کسی کو بھی آپ مرد کو آپ رجل کہہ سکتے ہیں، لیکن محمد آپ کسی عام بندے کو نہیں کہہ سکتے، کوئی خاص بندہ ہوگا جس کو آپ محمد کہیں گے، جس کا وہ نام ہوگا۔ زید ہے، وہ خاص بندے کو ہی کہیں گے۔ تو نام جو ہیں وہ خاص بندوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اسی طرح باقی معرفہ کی جتنی قسمیں ہیں وہ خاص چیزوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اس لیے اس کو معرفہ کہتے ہیں، اور معرفہ کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں وہ نکرہ ہیں۔ تو امید ہے معرفہ اور نکرہ کی آپ کو پہچان ہو گئی ہوگی۔ تو جو میں پی ڈی ایف آپ کو دے رہا ہوں اس کے اندر بھی مشقیں لکھی ہوئی ہیں، وہ مشقیں بھی آپ حل کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں نے جو عبارت بھیجی ہے اس عبارت کو بھی آپ نے اس میں بھی پہچاننا ہے۔ وہ کتاب کی عبارت ہے خدوری کی، تو کتاب کے اندر آپ کو آنی چاہیے۔ ویسے مشقیں بندہ حل کر لیتا ہے، لیکن کتاب کے اندر پہچاننا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ ابھی میں آپ کو کتاب سے بھی پہچان کر بتاؤں گا، جیسے میں پہچانوں گا ویسے ہی آپ نے پہچاننا ہے۔ تو یہ تو معرفہ نکرہ کا سبق ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج آپ نے مذکر اور مؤنث کی بھی پہچان حاصل کرنی ہے۔ تو مذکر مؤنث کی پہچان بہت ہی آسان ہے۔ تو مذکر وہ ہوتا ہے جس میں تانیث کی کوئی نشانی نہ ہو، اور مؤنث وہ ہوتا ہے جس میں تانیث کی نشانی ہو۔ یہ بہت آسان ہے، اور اس کا بھی پی ڈی ایف جو ہے وہ ایک ہی معرفہ کے ساتھ ملا کر میں آپ کو گروپ کے اندر بھیج دوں گا۔ تو آپ جس میں تانیث کی نشانی ہو وہ مؤنث ہے، اس کے لیے آپ نے الگ کلر دے دینا ہے، اور مذکر کے لیے الگ کلر دے دینا ہے، وہ جیسے آپ مناسب سمجھے۔ بس مجھے پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کو معرفہ کی، نکرہ کی، مذکر کی، مؤنث کی پہچان ہو رہی ہے۔ اور پھر بھی وائس میں بھی آپ جب بتا دیں گے نا، ایک وائس میں آپ بھیجیں گے یہ سارے معرفہ ہیں، دوسری وائس میں آپ ایک ہی قسم کے سارے معرفہ نہیں بتانے۔ مثال کے طور پر الف لام والے سارے عبارت کے اندر آ گئے تو سارے نہیں بتائیں، 5-7 آپ بتا دیں، اتنا کافی ہیں بس۔ اس سے زیادہ آپ سارے کے سارے معرفہ نہ بتائیں، اس سے مجھے پتہ چل جائے کہ واقعی آپ کو معرفہ کی پہچان ہو گئی ہے۔ تو ایک وائس کے اندر آپ نے معرفہ بتا دینے ہیں، 5 الف لام والے بتا دینے ہیں، 5 ضمیریں بتا دینی ہیں، 5 اسم اشارہ آ گئے تو اسم اشارہ بتانے ہیں، 5 نہ بھی آ جائیں، 2 آ جائیں، 3 آ جائیں، وہ بتا دیں۔ اسی طرح اگر 5 نام آ گئے تو صرف 5 ہی بتانے، زیادہ آ گئے تو زیادہ نہیں بتانا، بس اتنا مختصر۔ مجھے پتہ چلنا چاہیے کہ واقعی آپ کو معرفہ کی پہچان حاصل ہو گئی ہے۔ مذکر اور مؤنث کے بارے میں بھی اسی طرح ہے کہ آپ جو ہے نشان بھلے سب پر لگا لیں، سب پر نشان لگائیں، لیکن آپ جو وائس میں بھیجیں گے تو اس میں آپ نے بتانا ہے، وہ آپ نے اسکرین شاٹ بھی دینا ہے، اور وائس میں بھی آپ نے بتانا ہے یہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہے۔ 5-5 10-10 آپ جو ہے وہ بس، اس سے زیادہ مذکر مؤنث کی آپ نے پہچان کے جو الفاظ ہیں وہ نہیں بھیجنے۔ وہ زیادہ سارے کے بتائیں گے تو وہ اتنا بہت ٹائم لگ جائے گا، بس مجھے پتہ چل جائے گا کہ واقعی آپ کو پہچان ہو گئی ہے۔ تو دیکھیں مذکر اور مؤنث ساتھ میں آپ کو پی ڈی ایف نظر آ رہا ہوگا، تو اس میں 3 مثالیں میں نے مذکر کے دیے ہیں، 3 مؤنث کے دیے ہیں۔ پھر ایک دوسرا پی ڈی ایف آپ کو نظر آ رہا ہوگا جس کے اندر میں نے مؤنث کی 3 نشانیاں ہیں، گولتا اس کی 3 مثالیں دی ہیں۔ الف مقصورہ، الف مقصورہ وہ الف ہوتا ہے جو آپ دکھنے میں یا ہوتی ہے لیکن وہ ہوتا الف ہے، پڑھا الف جاتا ہے، اس کو بھی الف مقصورہ کہتے ہیں۔ کسی کسی جگہ وہ الف بھی پڑھا جاتا ہے، لکھا بھی جاتا ہے، لیکن زیادہ تر وہ یا لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا الف جاتا ہے۔ جیسے حسنہ ہے، قصوہ ہے، علیا ہے، اسی طرح بشرا ہے، رجعہ ہے، عظما ہے، کبرا ہے، صغرا ہے، یہ سارے کے سارے الفاظ ہیں جن کے آخر میں الف مکسورہ ہوتا ہے۔ اسی طرح الف ممدودہ، آخر میں الف ہو، الف کے بعد جو حمزہ ہوتا ہے تو اس کو بھی، وہ بھی مؤنث ہوتا ہے، یہ بھی مؤنث کی نشانی ہے۔ جیسے بیضاء، حمراء، تو یہ سارے کے سارے مؤنث ہیں۔ صفراء، زرقاء، خضراء، یہ سارے مؤنث ہیں۔ امید ہے آپ کو مؤنث کی پہچان ہو گئی ہوگی۔ جس میں مؤنث کی نشانی نہ ہو وہ مذکر ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر جو لفظ استعمال ہوتے ہیں مؤنث، وہ استعمال ہوتے ہیں جس کے آخر میں گول تا ہوتی ہے۔ گول تا والے جو مؤنث ہیں وہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو آپ نے 5-5 7-7 جو ہے وہ گول تا والے، اور مذکر جو ہیں، جو مؤنث نہیں ہیں مذکر ہیں، تو وہ بھی 5 اور 5 مؤنث یہ آپ نے بتانے ہیں وائس کے اندر۔ باقی آپ نے جو عبارت میں نے دی ہے اس میں آپ نشاندہی کر دیں، نشان لگا دیں کہ یہ بھی مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے، یہ مؤنث ہے، یہ مؤنث ہے۔ جتنا زیادہ آپ اس کو مشق کو حل کرتے جائیں گے، الفاظ پر نشان لگاتے جائیں گے، تو آپ کے ذہن میں مذکر اور مؤنث کی پہچان اتنی ہی زیادہ ہوتی جائے گی۔ اب عبارت ہم دیکھتے ہیں، اس کے اندر پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے معرفہ کی پہچان حاصل کرتے ہیں، یہ تھوڑی سی مشکل ہے۔ مذکر مؤنث ہم بعد میں دیکھیں گے، یہ سب سے پہلے مذکر اور مؤنث دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ مذکر اور مؤنث کی پہچان بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم چلیں گے معرفہ اور نکرہ کی طرف۔
یہ سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں پہلا لفظ الحجو ہے، دیکھیں الحجو کے آخر میں نہ گولتا ہے نہ الف مکسورہ الف ممدودہ مذکر ہے، واجبن کے آخر میں گولتا نہیں ہے، یہ بھی الف یہ بھی مذکر ہے، الاحرار البالغین العقلاء الاصحاء الزاد الراحلہ، الراحلہ کے آخر میں گولتا ہے، یہ مؤنث ہے، فاضلا مذکر ہے، مسکن مذکر ہے، نفقت کے آخر میں گولتا ہے، یہ مؤنث ہے، عیال کے آخر میں گولتا نہیں ہے، مذکر ہے، حین مذکر ہے، عود مذکر ہے، طریق مذکر ہے، آمن مذکر ہے، مرأہ کے آخر میں گولتا ہے، مؤنث ہے، محرم مذکر ہے، زوج مذکر ہے، دیکھیں بینہ مذکر ہے، مکہ کے آخر میں گولتا ہے، مسیرہ کے آخر میں گولتا ہے، ثلاثہ کے آخر میں گولتا ہے، مؤنث ہے، ایام بھی مذکر ہے، لیالی یہ بھی مذکر ہے، صاعدن مذکر ہے، المواقیت جو ہے وہ بھی مذکر ہے، اسی طرح الانسان بھی مذکر، محرمن بھی مذکر ہے، اہل بھی مذکر ہے، مدینہ کے آخر میں جو ہے نا وہ گولتا ہے، الحلیفہ کے آخر میں بھی گولتا ہے، عراق کے آخر میں گولتا نہیں ہے، یہ مذکر ہے، اسی طرح ذات بھی مذکر ہے، عرق بھی مذکر ہے، شام بھی مذکر ہے، جوفہ مؤنث ہے۔ تو دیکھیں بہت آسانی سے بس اتنے ہی کافی ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا، اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا مذکر اور مؤنث کا پہچان آپ کو ہو گئی ہوگی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا مؤنث زیادہ تر جو استعمال ہوتے ہیں نا وہ گول تاء والے استعمال ہوتے ہیں، الف مکسورہ والے مؤنث اور الف ممدودہ والے مؤنث وہ بہت ہی کم استعمال ہوتے ہیں۔ چلیں اب ہم معرفہ اور نکرہ کی پہچان حاصل کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ الف لام والے آپ کو پتہ ہوگا، الف لام والے معرفہ تو میں آپ کو نہیں بتاتا، چلو دو چار بتا دیتا ہوں۔ الحج بھی معرفہ الف لام ہے، الحرار معرفہ الف لام ہے، العقلاء الاصحاء الزاد الراحلہ یہ سب کے سب، الطریق المرأة تو یہ سب کے سب الف لام ہیں ان کے شروع میں، تو یہ معرفہ ہیں۔ چلیں اب دوسرا جو معرفہ تھا جو نام ہو، تو نام والے ہم معرفہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس میں مکہ کا لفظ آ گیا، یہ بھی نام ہے، اسی طرح اس میں حلیفہ کا لفظ آ گیا، یہ بھی نام ہے، عراق کا لفظ آ گیا، یہ بھی نام ہے، ذات و عرق کا لفظ آ گیا، یہ بھی نام ہے، شام کا لفظ آ گیا، یہ بھی نام ہے، جوفہ کا لفظ آ گیا، یہ بھی نام ہے، یہ سب معرفہ ہیں۔ نجد کا لفظ آ گیا، نجد بھی معرفہ ہے، قرن المنازل یہ بھی نام ہے، یمن بھی نام ہے، یلملم بھی نام ہے، تو یہ سارے نام ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا یہ بھی معرفہ ہے۔ نام والے معرفہ کا بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، نام والے معرفہ بھی زیادہ استعمال نہیں ہوتے۔ زیادہ معرفہ کون سے استعمال ہوتے ہیں؟ الف لام والے استعمال ہوتے ہیں، یا پھر زیادہ جو معرفہ ہوتے ہیں وہ ضمیریں استعمال ہوتی ہیں۔ زیادہ جو معرفہ استعمال ہوتے ہیں وہ ضمیریں استعمال ہوتی ہیں۔ میں آپ کو ضمیریں بتاتا ہوں، جیسے دیکھیں مسکن ہی، اس کے جو اندر ہی ضمیر ہے، یہ ضمیر ہے، یہ بھی معرفہ ہے۔ ما اس میں موصول ہے، یہ بھی معرفہ ہے۔ اور دیکھیں مسکن کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے، ہی ضمیر، تو یہ ہو ہما ہم ہا ہما ہننا کا کما کم کی کما کننا، یہ ضمیریں آپ کو سائڈ پہ اس پی ڈی ایف کے اندر بھی مل جائیں گی تو نظر آ رہی ہوں گی۔ تو یہ جو ضمیریں ہیں یہ اسم جس کے ساتھ لگی ہوتی ہیں، یا تو یہ حرف کے ساتھ لگتی ہیں، حروف جارہ آپ کو آتے ہیں، حروف جارہ کے ساتھ لگتی ہیں، یا یہ حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ لگتی ہیں، یا پھر یہ فعل کے ساتھ لگتی ہیں۔ تو اگر حرف مشبہ بالفعل بھی نہ ہو، حرف جر بھی نہ ہو، اور اگر فعل بھی نہ ہو تو سمجھ لیجئے وہ اسم ہے۔ تو یہ جو ضمیر ہے، اور وہ اسم معرفہ ہوتا ہے جس کے ساتھ یہ ضمیر لگی ہوتی ہے نا اسم کے ساتھ، جب یہ ضمیر لگ جاتی ہے تو وہ اسم بھی معرفہ ہو جاتا ہے۔ تو مسکن کے ساتھ ضمیر ہے نا ہی، تو مسکن بھی معرفہ ہو گیا، ہی ضمیر بھی معرفہ ہے، ما اس میں موصول ہے یہ بھی معرفہ ہے۔ اسی طرح منہ میں جو ہو ضمیر ہے یہ بھی معرفہ ہے۔ اسی طرح ایالہ میں جو ایال کے ساتھ ضمیر ہی لگ گئی تو ایالی بھی معرفہ ہو گیا، اور ہی ضمیر بھی معرفہ ہے۔ اسی طرح عود کے ساتھ ضمیر لگی ہے ہی، تو عود بھی معرفہ ہے اور ہی ضمیر بھی معرفہ ہے۔ اسی طرح طریق پر تو الف لام ہو گیا، المرأہ پر الف لام ہے، یہ بھی معرفہ ہو گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں بغیر ہما، غیر ہما کے ساتھ ہما ضمیر لگ گئی تو یہ بھی غیر بھی معرفہ، ہما ضمیر بھی معرفہ، وہ الگ معرفہ یہ الگ معرفہ۔ بینہ ہا، بینہ کے ساتھ ہا ضمیر لگ گئی، بینہ بھی معرفہ، ہا بھی معرفہ۔ تو ضمیر والے معرفہ ہیں وہ بھی آپ نے بتانا ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں آگے لیالی ہا، لیالی کے ساتھ ہا ضمیر لگ گئی تو لیالی بھی معرفہ بن گیا، ہا بھی معرفہ، لیالی بھی معرفہ۔ اور اسی طرح الانسان پر الف لام ہے، تو باقی اسی طرح یہ ضمیریں جو ہیں وہ ساری ضمیریں جتنی بھی التی اس میں موصول ہے یہ بھی معرفہ ہے۔ اور ہا ان یتجاوز، ہا میں جو ہا ہے یہ بھی ضمیر ہے تو یہ بھی معرفہ ہو گیا۔ اس طرح ہذہ اس میں اشارہ ہے، یہ بھی معرفہ ہے، تو اس میں اشارہ جو بھی ہوگا وہ بھی معرفہ ہوگا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں میقاتہ کے ساتھ ہو ضمیر ہے، یہ بھی معرفہ ہے۔ تو یہ ضمیروں کی صورت میں بھی معرفہ کا آپ کو پتہ چل گیا، تو یا تو ضمیریں استعمال ہوتی ہیں، اس میں موصول استعمال ہوتے ہیں، اس میں اشارہ استعمال ہوتے ہیں، الف لام استعمال ہوتا ہے، الف لام والا اسم استعمال ہوتا ہے،
اور یہ بس یہ زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں، باقی معرفہ کم ہی استعمال ہوتے ہیں، کسی کسی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں۔ اللہم، اللہ نام ہے، معرفہ ہے، نام بھی معرفہ ہوتا ہے، تو یہ بھی لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے، نام بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ تو معرفہ کا بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، اور نکرہ کا بھی۔ اس کے علاوہ جو نکرہ اسم ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نکرہ اسم کون کون سے۔ دیکھیں واجب میں الف لام بھی نہیں ہے، نام بھی نہیں ہے، اس میں اشارہ بھی نہیں ہے، اس میں موصول بھی نہیں ہے، ضمیر بھی نہیں ہے، تو اس سے پہلے حرف ندا بھی نہیں ہے، تو یہ معرفہ ہو گیا۔ تو بہت آسان ہے۔ فاضلاً، اس میں دیکھیں جس پر تنوین ہو نا، جس کے آخر میں تنوین ہو اور اس پر الف لام بھی نہ ہو، وہ نام بھی نہ ہو، تو وہ نکرہ ہی ہے۔ تو نکرہ کی بہت ہی آسان پہچان میں نے آپ کو بتا دی ہے، دوبارہ آپ نوٹ کر لیں کہ جس اسم کے آخر میں دو زبر دو زیر دو پیش ہے، اس پر الف لام بھی، تو ظاہر الف لام تو ہوگا نہیں، وہ نام بھی نہ ہو، دو زبر دو زیر پہ دو پیش ہو، نام نہ ہو، تو وہ نکرہ ہوگا۔ بہت آسان ہے۔ فاضلاً دیکھیں دو زبر ہیں، نام بھی نہیں ہے، تو یہ نکرہ ہو گیا۔ اسی طرح جو بدھا ہے، تو اس پر الف لام نہیں ہے، تو اور یہ باقی بھی معرفہ کی کوئی قسم نہیں ہے، تو یہ نکرہ ہو گیا۔ تو نکرہ جو ہے وہ معرفہ کی کوئی قسم۔ آمینن پر جو کہ دو زبر ہیں اور یہ نام بھی نہیں ہے، تو یہ بھی نکرہ۔ محرم پر دو پیش ہیں، نام بھی نہیں ہے، نکرہ۔ زوجن پر دو پیش ہیں، نام بھی نہیں ہے، نکرہ۔ تو ایامن پہ دو زیر ہیں، نام نہیں ہے، نکرہ۔ صاعدن پہ دو زبر ہیں، نام نہیں ہے، تو نکرہ۔ محرمن پہ دو زبر ہیں، نام نہیں ہے، نکرہ۔ تو دیکھیں اس طرح جو ہے نا وہ آپ کو نکرہ کی بھی پہچان ہو جائے گی۔ نکرہ کی پہچان حاصل کرنا بہت ہی آسان ہے۔ اسی طرح افضل کو آپ دیکھ لیں، افضل پر نہ الف لام ہے، یہ اس میں تفضیل ہے، اس پر الف لام نہ ہو تو یہ نکرہ ہوتا ہے، اس پر تنوین نہیں آتی، اس میں تفضیل پر تنوین نہیں آتی۔ اور اسی طرح ثوبین ہے، آپ دیکھ لیں ثوبین، تو اس کے ثوبین پر بھی الف لام نہیں ہے، نکرہ، معرفہ کی کوئی قسم نہیں ہے، تو یہ بھی نکرہ۔ جدیدین پر کوئی الف لام نہیں، معرفہ کی کوئی قسم نہیں، یہ بھی نکرہ۔ غسیلین تثنیہ ہے، یہ بھی نکرہ۔ ازارن بھی نکرہ، ردان بھی نکرہ، طیبن بھی نکرہ، طیبن بھی نکرہ، رکعتین بھی نکرہ۔ تو یہ سب کے سب نکرہ ہیں بھائی۔ تو بڑی آسان پہچان ہے معرفہ کی اور نکرہ کی۔ تو دیکھیں یہ میں پہچان آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ جب آپ عبارت درست کریں گے اور عبارت کا کورس کریں گے، عبارت پڑھیں گے، اس وقت آپ کے لیے ان چیزوں کو جاننا ضروری ہوگا، اور ان چیزوں کو جاننے کے بعد عبارت حل کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو آج کے سبق میں ہم نے کیا چیزیں پڑھی تھیں؟ معرفہ نکرہ پڑھا، مذکر مؤنث کی پہچان پڑھی۔ امید ہے آپ کو معرفہ نکرہ کی بھی پہچان ہو گئی ہوگی اور مذکر مؤنث کی بھی پہچان ہو گئی ہوگی۔ مزید میں پی ڈی ایف بھیج دوں گا، پی ڈی ایف کو آپ دیکھیے گا لازمی۔ معرفہ نکرہ اس کی ہیلپ سے آپ آسانی سے پہچان لیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر بھی اگر کوئی مشکل ہوگی، دشواری ہوگی، تو میں آپ سے وہ آپ نے جو میں نے آپ کو عبارت دی ہے اس کو آپ نے لازمی حل کرنا ہے۔ اس میں کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو میں جو ہفتے کے بعد آپ سے کال کروں گا تو اس کال میں آپ نے وہ ساری پریشانیاں بتانی ہیں، جو جہاں جہاں دشواری ہو۔ ویسے گروپ کے اندر بھی آپ بھیج سکتے ہیں، تو گروپ کے اندر بھی آپ کی ساری پریشانی حل ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ بڑا آسان ہے، صرف بھی آسان ہے، نحو بھی آسان ہے۔ آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ معرفہ نکرہ کے بارے میں تھا۔ اگلے سبق میں ہم نے فعل کی پہچان حاصل کرنی ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ فعل ہے، اور فعل کا پتہ چل بھی گیا تو کیسے پتہ چلے گا کون سا فعل ہے اور صیغہ کون سا ہے، گردان کون سی ہے، یہ پہچان اگلے سبق میں ہم حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں دین کی سربلندی کے لیے، علم نافع حاصل کرنے کی، نظام مصطفیٰ کے لیے علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔